السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ، صدر ویمنس ونگ شعبہ خواتین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور اس شعبہ خواتین کی ذمہ دار میری تمام بہنیں اور ہم سے جڑی ہوئی ہماری تمام مائیں بہنیں اور بیٹیوں، سب سے پہلے تو بارگاہ رب العزت میں ہم شکر کا نذرانہ پیش کریں کہ اس ماہ مبارک میں برکتوں اور رحمتوں سے لبریز اس مہینے میں بارش کی طرح برستی ہوئی جس کی رحمتیں ہیں، ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، انوارات الہیہ و تجلیات ربانیہ سے حصہ پانے کے لیے رب العزت نے مجھ پر اور آپ پر خصوصی توجہ فرمائی، اور اس قرآنی عرفانی روحانی مجلس میں جڑنے کا ایک خوبصورت موقع ہم کو عطا فرمایا. یہ ہماری سعادت ہے. ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ جڑنا اور جمنا، یہ ہماری طالب علمانہ نشست ہے، یہ ہمارا تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا اللہ کے کلام کے لیے ہمارا یہ جڑنا ہے. اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. پھر مجھے ایک مرتبہ پھر اسما آپا کا دست بستہ شکریہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جن کی یہ دور اندیشی ہے اور ایک بنایا ہوا ان کا یہ رمضان المبارک میں ایک نظام ہے کہ جہاں سارے معاملات، کاروبار، سب آمد و رفت سب ٹھپ پڑا ہوا ہے، کورونا کی وبا کا شکار ہو کر کتنی پریشانیاں، الجھنیں اور کتنی مصیبتیں امت میں آ پڑی ہے. ان حالات میں کہ ایک زبردست قسم کا لاک ڈاؤن ہر جگہ لگا ہوا ہے، نکلنے پر پابندی ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر کی پرسکون فضا میں بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک ایسی کئی مجلسوں کا لطف لے رہے ہیں. اللہ رب العزت خوب برکتیں نازل فرمائے ان سب محنت کرنے والوں پر، جتنے جڑ رہے ہیں اور جتنے بہنیں اس میں محنتیں کر رہی ہے. اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کی لمحہ لمحہ برستی ہوئی رحمتوں سے خوب مستفید فرمائے
اور زندگیوں سے تمام الجھنوں اور تمام مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، تمام انسانیت کو اللہ امن عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ سورہ قیامہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ دہر جو اس کے جوڑ کی صورت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اور یہ بات پہلے جیسے کہ عرض کی جا چکی کہ ہے تو یہ دو صورتیں، لیکن ان میں جتنے مضامین ہیں تو ہمارا مقصد سیکھنا سکھانا ہے، اس لیے ہر مضمون کو مفصل بتایا جائے گا۔ تو ایسی کئی قسطوں میں ہماری یہ تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں خود آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ قیامہ کی جو ہماری پہلی قسط تھی تو اس میں صرف یہی ہو سکا کہ ہم نے اس میں قیامت کے معنی، مفہوم اور اس کا مقصد، اس کی ضرورت کو معلوم کیا۔ اب ہم ہمارے سلسلے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیز بہنوں، سورہ قیامہ قرآن کی ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے ناموں کے ساتھ ان کے مضمون کا گہرا ربط ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں اکثر جو صورتیں ہیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ ان کے مضمون کے ساتھ ان کا بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آئے گا، محض ایک نشانی کے طور پر وہ نام اس صورت کو دیا گیا ہوگا۔ مثال کے طور پر جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، جو قرآن کی سب سے طویل ترین صورت ہے، اس سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ صرف مختصر انداز میں اس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہوا، اور وہ واقعہ انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا بطور علامت۔ وہ کہتے ہیں نا تسمیت الکل باسم الجز، یعنی کچھ مختصر اس میں ذکر آ گیا تھا تو وہ جز ہونے کی وجہ سے کل کا نام سورہ بقرہ کر دیا گیا۔ اور بھی ایسی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں قرآن میں کہ جن کے ناموں کا ان کے مضامین کے ساتھ انتہائی گہرا ربط ہے، گہری مناسبت ہے۔ سورہ قیامہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے۔ قیامت کے منکرین کا اس میں جواب دیا گیا، ان کے اعتراضات کا جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، اور اس میں قیامت اور آخرت کو ثابت کیا گیا۔ مکی صورتوں میں آپ کو تقریباً یہی مضامین نظر آئیں گے۔ سورہ ملک سے لے کر تقریباً ختم قرآن تک جتنی صورتیں ہیں، سورۃ الناس تک تقریباً یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کے مضامین میں یکسانیت، مشابہت آپ کو نظر آئے گی، ملا جلا انداز ہے۔ پچھلے درس میں اس کی بہت اچھی تفصیل ہو چکی ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں کیا فرق ہے اور کیوں ہے۔ ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ آخرت جو ہے تو وہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کا نام ہے۔ کیا اس دنیا کے بعد زندگی ہے تو کیا اس دنیا سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی؟ اور کیا اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے تو اس کے بعد اور کوئی زندگی ہوگی؟ ایسی کتنی زندگیاں ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، تو پہلے ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔ عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ زندگیاں تین ہیں. ایک ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی، اور پھر یہ اس دنیا کی زندگی، اور پھر ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی. قرآن کی کئی آیتوں سے ان زندگیوں کا ثبوت ملتا ہے. سورہ بقرہ میں آپ نے ایک آیت پڑھی جو ہمارا حلقہ تعلیم قرآن اسٹڈی سرکل میں آپا نے بڑی اچھی اس کی تفسیر فرمائی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اصل میں دنیا میں انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، یہ تو مشرک ہے. ایک ہے مشرک اور دوسرے ہے کافر. کافر جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. آج اگر آپ غور کریں گے دنیا میں تو زیادہ تعداد آپ کو ایسے ہی لوگوں کی نظر آئیں گی، بے شمار لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ یوں ہی چل رہی ہے، بس ایک مادہ پھٹا اور ساری چیزیں وجود میں آئی اور یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے. اس یونیورسل، اس عالم کے پیچھے کوئی بھی قوت، کوئی دماغ، کوئی مائنڈ نہیں ہے. حالانکہ یہ سراسر یہ غلط عقیدہ ہے. اس آیت میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں اسی کا رد کرتے ہوئے کہا گیا، اور بلکہ اس رکوع کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ آیت جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر رکوع کے ختم پر جہاں یہ مضمون ختم ہوا تو کہا گیا کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے جبکہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے. کنتم امواتا، کچھ بھی نہیں تھے، وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی دی. پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت میں زندگی کے تینوں مرحلوں کا تذکرہ ہے. الحمدللہ. کیا ہم اس دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا جب ہم عدم سے وجود میں آتے ہیں یا اس سے پہلے ہم وجود میں آ چکے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں جو انسان آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی ان کا وجود آ چکا. پیدا ہونے کے معنی وجود میں آنا، یعنی عدم سے کچھ نہیں تھا تو ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہے. یعنی کوئی چیز پہلے سے تھی، پردے میں تھی اور پردہ ہٹا دیا گیا، وہ چیز ظاہر ہو گئی. پیدا ہونے کے یہ معنی ہے. تو لہذا دنیا میں جب کوئی آتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ یہ ظاہر ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں تھا اور اس کا وجود ہوا. کیوں؟ کیونکہ 4 مہینہ پہلے یہ ماں کے پیٹ میں وجود میں آ چکا تھا. دراصل بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے اس کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹھی بھری، ہر جگہ کی مٹی لی، اس کا گارا بنایا، پھر اس کا پتلا بنایا، اس کو دھوپ میں رکھا. پھر جب وہ بجنے لگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اب حدیث اور قرآن کے دونوں مضمون کو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے تو یہ مطلب نکلتا ہے، حدیث اور قرآن دونوں میں یہ مضمون ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دائیں پیٹھ پر، ان کے سیدھی جانب پشت کے حصے پر، پیچھے ان کے بیک پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک کی تمام نیک اولاد نکل آئی، اور پھر جب بائیں پیٹھ پر الٹی جانب ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی بری اولادیں تھی، نافرمان اولادیں تھی، وہ سب پشت سے نکل آئی۔ اب بظاہر حدیث سے تو یہ لگتا ہے کہ بالکل ایک ساتھ ساری اولادیں نکل آئی ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں مضمون ہے، یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو جب لیا تیرے پروردگار نے آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو۔ اب اس آیت میں آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے اولاد کو لینے کا تذکرہ ہے، آدم کی پیٹھ سے نہیں، من بنی آدم، آدم کی اولادوں کی پیٹھ سے، ان تمام کی، من ظہورہم جمع کا لفظ ہے، ان ذریتہم ان سب کی اولادوں کو۔ یہ تو آدھا مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آدھا مضمون حدیث میں بیان کیا گیا تو دونوں کو ملا کر مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا مضمون ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ہاتھ آدم علیہ السلام کی صلب پر، ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پیٹھ سے ان کی صلبی اولادیں نکل آئی۔ پھر اس نکلنے والی جو اولادیں تھی، ان کی پیٹھ سے ان کی صلبی اولاد، یعنی ان کی حقیقی جو اولاد تھی، ان کے صلب سے پیدا ہونے والی وہ نکلی، پھر وہ جو نکلی تھی ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد، پھر ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد، یہ سلسلہ چلا۔ اس طرح سارے جتنی اولادیں پوری دنیا میں آنے والے تھے قیامت تک کے، وہ سب ظاہر ہو گئے۔ جس طرح دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ پیدا پہلے ہو چکے اور ابھی قیامت تک پیدا ہوں گے، تو یہی ترتیب سے ساری روحیں وجود میں آئی۔ پہلے جنہوں نے پیدا ہونا تھا وہ، پھر ان کے بعد ان کے جن کے نمبر تھے درجہ بدرجہ قیامت تک، سمجھ لیجئے۔ حدیث میں لفظ ہے کامثال الذر، یعنی بھوری چیونٹیوں کی طرح۔ یہ چیونٹیاں جو ہوتی ہے، چیونٹی، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو علماء نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا کہ یہ انسانوں کی روحیں تھی، اور جو چیونٹی جیسی شکل ان کو دی گئی تو یہ ان کا مثالی بدن تھا، یعنی عالم مثال میں ان کا وہ بدن تھا۔ حقیقت میں وہ چیونٹیاں نہیں تھی، ان کا وجود پورا چیونٹی کے مثل کر دیا گیا تھا، اور وہ اس وجود کے ساتھ ان کو ظاہر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک شعور دیا، ایک سمجھ دی، پھر ان کے سامنے اپنی تجلی فرمائی، دیدار کرایا، پہچان کرائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اور امتحان میں کتنے سوالات تھے؟ صرف ایک، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ یہ سوال جو اللہ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، پہلے ان کے شعور، ان کی آگہی میں یہ بات ڈال دی گئی، ان کو پہچان کرا دی گئی، اور پھر ان سے سوال ہو رہا ہے الست بربکم، تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہمارے پروردگار نہیں تو پھر کون اور ہمارا پروردگار ہو سکتا ہے؟ سب نے یہی جواب دیا۔ اللہ رب العزت کے پاس سب یہ اقرار کر کے اس دنیا میں آتے ہیں۔ یہ اقرار جس عالم میں ہو رہا ہے اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
ساری روحوں کو کہاں رکھا گیا، ابھی ساری روحیں کہاں ہیں؟ تو بخاری شریف میں ایک حدیث ملتی ہے کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں گروپ بنا کر رکھ دیا۔ جیسے ہم دیکھتے فوج کے گروپ ہوتے ہیں، ایسے ہی وہاں پر گروپ بنا کر ساری روحوں کو رکھا گیا۔ الارواح جنود مجندہ کا یہی مطلب ہے، گروہ گروہ کی شکل میں روحیں رکھی گئی۔ پھر وہاں پر جن روحوں میں آپس میں تعارف ہوا، آپس میں جان پہچان ہوئی، آپس میں ان کے رابطہ ہوا، تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے ان کا میل و ملاپ ہوتا ہے اور آپس میں میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اور اگر عالم ارواح میں اگر اوپرا پن رہا، اجنبی رہے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانے، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ اختلاف ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اب ہم دنیا میں واقعی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے لیکن آپس میں ان کی بنتی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دو بہنوں کی آپس میں بنتی نہیں، ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہو جاتی ہے۔ دو بھائی ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسے کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہوتا ہے ایک دنیا کے کونے کا، کوئی دنیا کے دوسرے کونے کا، نہ ان میں کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ کوئی چیز، لیکن آپس میں کبھی دل اتنے مل جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نسلوں سے یہ خاندان کے ہو، یہ بہت قریبی رشتہ دار ہو، حالانکہ ہوتے کچھ نہیں، کوئی ان کا نسبی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن آپس کی محبت اور ایک دوسرے کی طرف طبیعت کا میلان جو ہوتا ہے، تو یہ وہ مطلب ہے اس کا کہ فما تعارف منها ائتلف، کہ جو وہاں پر ایک دوسرے کو پہچانا تو یہاں پر بھی آپس میں ان کے الفت ہوتی ہے۔ وما تناکر منها اختلف، اور جہاں وہ ایک دوسرے سے اجنبی رہا، ایک دوسرے کو جنہوں نے نہیں پہچانا، تو یہاں پر بھی ان میں مناسبت پھر دنیا میں بھی نہیں ہوتی، یہ وہاں کا اثر ہوتا ہے۔ تفصیلات سے مجھے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ عہد الست، یعنی عالم ارواح میں جو عہد الست لیا گیا، تو وہاں پر ساری روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، تو پھر روحوں کو پیٹھ میں واپس نہیں ڈالا گیا، بلکہ عالم ارواح میں خاص ترتیب سے ان روحوں کو رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب پھر یہ بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ پھر اس دنیا میں مطلب روحیں کیوں آتی ہے؟ تو یہ بات تو سورہ بقرہ میں آپ نے اچھے سے پڑھ لیا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجنے کا جب ارادہ کیا تھا تو فرشتوں کے سامنے اظہار کیا تھا، اور پھر وہ پورا واقعہ جو ابھی شروع ہی میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اسماء آپا نے، کچھ عظمیٰ پاریک وغیرہ صاحبہ نے آپ کے سامنے بڑے اچھے سے بتایا، اور بہت اچھے سے آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا، تو وہ ساری باتیں آپ کی مطلب ذہن میں ہوگی، تازی ہوگی کہ زمین میں اتارے جانے کی وجہ کیا تھی۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، پھر زمین پر اتر کر جب زمین کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام نے کھائی، زمین سے نکلی ہوئی چیزیں جب استعمال کی، تو پھر بدن میں خون بنا، اور پھر اسی خون سے مادہ بنا، مادہ منویہ جس سے انسان وجود میں آتا ہے، نطفہ بنا، اور پھر دو مادے رحم مادر میں، ماں کے رحم میں اکٹھے ہوئے، اور ان دونوں سے انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوا۔ اب یہ جسم جو بنا تو 5 مہینوں تک یہ جسم بنتا رہتا ہے اور مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ جب باڈی پوری بن جاتی ہے، حدیث ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کے جسم کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتہ عالم ارواح سے جس روح کے لیے یہ باڈی بنی ہے،
یہ طے ہوتا ہے کہ فلاں روح اب دنیا میں جانے والی ہے، تو اس کے جانے سے 5 مہینے پہلے اس کا جسم بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ روح کو لا کر جس کا جسم تیار ہو گیا تو اس جسم میں اس روح کو لا کر پھونک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اس کے بعد باقاعدہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہے تو اس کو باقاعدہ حرکت بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بہترین، ایک عجیب و غریب اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ ساری حکمتوں سے اس کی واقف ہے۔ کیوں انسان عالم ارواح سے عالم اجساد میں آتا ہے؟ یہ جو عالم ہے یہ عالم اجساد یعنی جسموں کا عالم، جسم کے ساتھ روح کے ساتھ انسان اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ انسان کا دنیا میں آنا یا ماں کے دنیا میں یعنی ماں کے پیٹ سے آنا یا پھر ماں کے پیٹ میں اس کی تکمیل تخلیقی مراحل کا طے ہونا، تو یہ بھی اس کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح ہی میں اس کی روح آ چکی تھی جب ہی وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ نیست سے ہست یا عدم سے وجود کا درجہ پا چکا تھا، اور اب یہ آگے کے مراحل چلتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں جب تھا، رحم مادر میں تھا، تب ہی اس میں روح پڑ چکی تھی، تو جب ہی وہ دنیا میں ظہور اس کا کیوں نہیں ہوا؟ یا پھر جب پیدا ہونے والا تھا جب اس میں روح ڈالی جاتی، لیکن 5 مہینے باڈی بنتی ہے، پھر 4 مہینے روح کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، تو کیوں؟ تو دراصل بچہ جو ہے تو دنیا کی آب و ہوا ڈائریکٹ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس لیے روح کے ساتھ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور یہ جو 4 مہینے ہے تو یہ 2 دنیاؤں کے درمیان کا مرحلہ ہے، یہ دونوں دنیا کے درمیان کی آڑ ہے، کیونکہ جب بھی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہوگا تو بیچ میں ایک آڑ اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے کے وقفہ ہے تو یہ عالم ارواح اور عالم اجساد یعنی وہ عالم پہلا اور یہ جسم والا عالم، یہ دنیا کا عالم، ان دونوں کے درمیان کا یہ برزخ ہے، برزخ آڑ کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے نا کہ اس عالم سے ہم جب رخصت ہوتے ہیں یعنی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر والی زندگی یہ برزخ کا عالم کہلاتا ہے، برزخی زندگی کہلاتی ہے، اور پھر قیامت اس دنیا کا آخری دن، اور پھر اس کے بعد آخرت شروع ہوتی ہے۔ تو گویا یہ 2 دنیا کے درمیان کا جو عالم ہے قبر کی زندگی، یہ برزخ ہے، یہ آڑ ہے، 2 دنیا کے درمیان کا یہ مرحلہ ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ جو برزخ ہے یعنی عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان جو درمیانی مرحلہ 4 مہینہ روح کے ساتھ جسم ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو یہ عالم اجساد سے قریب والا مطلب اس کا یہ کیا ہوتا ہے وقت ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر جو بچے کی جو غذا بنتی ہے، غذا کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اب جسم میں روح پڑ چکی اور اب ان کی حفاظت کے لیے غذا بھی چاہیے۔ تو عجیب و غریب اللہ کا نظام ہے کہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہے 9 ماہ تک اس کا جو ہے تو اس کی مدت حیض اس کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو یہ عالم اجساد میں جب ظاہر ہوا تو یہ ظاہر ہونا کہلائے گا، پیدا ہونا جو کہا جاتا ہے نا اس کا مطلب ظاہر ہونا ہی ہے، ورنہ وہ وجود میں عالم ارواح میں ہی آ چکا تھا۔ اب یہ بات اچھے سے آپ نے سمجھ لی ہوگی انشاءاللہ۔ ہر ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جب منتقلی ہو رہی ہے تو بیچ میں ایک حد فاصل ہے، ایک حد اللہ نے رکھی ہوئی ہے جو برزخ کہلا رہی ہے۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو قبر کے زندگی ہے تو وہ بھی حد ہے، اور یہ برزخ جو ہے یہ دنیا ہی کا حصہ ہے، یعنی مرتے ہی آخرت نہیں شروع ہو گئی، یاد رکھے، بلکہ یہ برزخ کا حصہ ہے، دنیا کا حصہ ہے، کیونکہ
دوبارہ لوٹ کر اسی دنیا میں آنا ہے، قیامت کے دن اٹھ کھڑا ہونا ہے، لوٹنا ہے، اور اسی کو معاد کہتے ہیں، یعنی واپس آنا۔ آگے جو ہم بڑھ گئے، عالم قبر میں پہنچ گئے، پھر وہاں سے واپس ہم کو اسی دنیا میں لایا جائے گا۔ معاد یعنی لوٹنے کی جگہ۔ دنیا اسی قیامت جو ہے تو اسی دنیا میں قائم ہوگی، اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ سورہ معارج میں ارشاد ہے یہ جو 50,000 سال کا دن ہے وہی الیوم الآخر، آخری دن ہے، اور یہی قیامت کا دن ہے۔ پھر اس دنیا سے تمام لوگ آخرت میں منتقل ہو جائیں گے اور آخرت ہمیشہ رہے گی۔ یہ جو برزخ کا زمانہ ہے، مرنے کے بعد سے لے کر قبر کا زمانہ، قیامت سے پہلے تک کا، تو یہ جو زمانہ ہے یہ آخرت سے لیکن قریب ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب آخرت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ خبر میں جھلکنے لگتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا کہ سوال جواب ہوتے ہیں، اور نیک بندے کے لیے جنت کے طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے اس کو خوشبو اور ہوائیں پہنچنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو برے بندے ہوتے ہیں تو جہنم کی طرف کی ان کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، پھر ادھر سے ان کو گرم لو اور جہنم کی تپش وغیرہ ان کو وہاں سے لگتی ہے۔ اور یوں بھی ہے قرآن میں کہ ایک ایک شرارہ اونٹ جتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ظاہر ہوتی ہے آخرت کی، تو کیونکہ آخرت کے اور دنیا کے درمیان ایک باریک پردہ ہے، اور برزخ والی زندگی آخرت سے بہت قریب ہے، تو وہاں پر وہ احکام آخرت کے جو امور ہے وہاں وہ جھلکنے شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن پھر ہم اسی دنیا کی طرف لوٹیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو معاد سے تعبیر کیا گیا۔ پھر حساب و کتاب ہو کر دو دنیاؤں کے درمیان پل صراط رکھا جائے گا، جس کا احادیث میں واضح تذکرہ ہے۔ پھر جس سے گزر کر جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور پھر جنتی اپنی جنت میں جائیں گے، اور یہی جو ہے آخری دن پورا ہو جائے گا، اسی کے ساتھ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب سب اپنے اپنے ٹھکانے میں، اور یہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جس کا کبھی فنا ہونا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حساب کتاب بھی اسی دنیا میں ہوگا۔ مزید یہ تفصیل جو ہمارے لیے مفید بھی ہے، کیونکہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ قیامت تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ کئی مضامین آپ کے سامنے آئیں گے جو اہم ہوں گے اور جن کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور ہماری بچیاں جو ہے ایسے سوالات بھی کرتی ہے، اور ایک سوال یہ بھی ابھی ہمارے سامنے، اسی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ ابھی ایک سوال ایک طالبہ نے کیا تھا، میں نے کسی نے سینڈ کیا تھا تو میں نے اس کو پڑھا، کہ وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ قرآن کیسے اتر رہا تھا اور کب اتر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلب اللہ رب العزت سے جب مطلب بات ہو رہی تھی، یا وہ جس وقت وہ پہلے پارے میں ذکر ہے نا، تو کہاں ہو رہی تھی، اور قرآن کیوں اتارا گیا، یہ ساری باتیں زمانے جاہلیت میں قرآن اگر نہیں اتارا گیا تھا تو پھر جب لوگ کیسا رہتے تھے، اگر قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا تو اس سے پہلے کیا معاملہ تھا۔ تو انشاءاللہ یہ سارے سوالات کے جوابات بھی اگلی نشست میں آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہماری آگے بھی اللہ نے اگر زندگی بخشی تو نشستیں ہوگی۔ تو یہ جو سوالات ہیں جو میرے ذہن میں اب آئے اور اب کافی دیر ہو چکی، تو انشاءاللہ ضرور ان سوالات کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جڑنے جمنے کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت جو لمحات میں اللہ رب العزت جو برکتیں رحمتیں اتار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو مفید فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جڑنے جمنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے اللہ سارے عالم میں ہم میں ہماری نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرمائے، ہماری جسمانی ایمانی روحانی اخلاقی معاشرتی
خاندانی تمام کمزوریوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ رب العزت لمحہ لمحہ برستے ہوئی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، جو انوارات و تجلیات ہے، ان سے بھرپور ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام عالم سے تمام بلاؤں آفتوں کا اللہ خاتمہ فرمائے. دنیا کے ہر انسان کے حق میں خیر مقدر فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. جزاکن اللہ خیر الجزاء فی الدارین. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وسلام علی المرسلین. والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو لکھو اور عمل کرو، طاق میں مجھ کو نہ بند کرو، جھٹلا کر نہ کفر کرو، سمجھ بوجھ کر حفظ کرو. بول رہا ہے یہ قرآن، میں ہوں مکمل الفرقان، نیکی کا ہوں میں رضوان، دور بھاگے مجھ سے شیطان. دین سلامت دنیا بھی، گھر میں راحت باہر بھی، آساں ہو ہر مشکل بھی، منزل ہوں میں رہبر بھی. بول رہا ہے یہ قرآن، میں ہوں مکمل الفرقان.